السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اپنے دورہ قرآن 2024 میں پارہ نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ ہم نے جو پچھلا پارہ پڑھا اس میں موسٹلی ہمیں جو ہدایات ملیں وہ اس بات سے متعلق تھیں کہ ہم نے خود کی بھی اصلاح کرنی ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے، خود کو بھی ٹھیک رکھنا ہے اور پچھلی قوموں کا ذکر پڑھ کر اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پارہ ہمارے سامنے رکھا اس کی پہلی آیت ہمیں یہ پیغام دے گی اللہ کی طرف سے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے 99% لوگوں کو فکر ہے کہ وہ کھائیں گے کتنا، وہ کھائیں گے کہاں سے، انہیں رزق کہاں سے ملے گا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس کا زندگی، موت اور وقت موت کا اور رزق اور یہ ساری چیزیں لکھ دو۔ تو جو تقدیر فکسڈ ہے ہماری وہ اس ٹائم پہ لکھ دی جاتی ہے، اس میں کہیں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہمارا رزق ہماری ماؤں کے پیٹوں میں جب ہم تھے تب سے لکھا جا چکا، اور اسی رزق کی فکر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آج ہمیں بتائیں گے، پہلی آیت پڑھتے ہوئے یہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، اور ہم انسان ہوتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپنے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھکانے بتا دیے، ٹھکانے لکھ دیے جاتے ہیں، رہائش کا گھر، مرنے کی جگہ، تدفین کی جگہ تک مقرر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ زندگی میں تمہارے رزق کا انتظام تمہارے آنے سے پہلے کیا جا چکا ہے، لہٰذا اس رزق کی فکر میں آخرت برباد نہیں کرنی، اس رزق کی فکر میں اپنے انجام سے غافل نہیں ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دنیا میں بھیجا کہ ہم بس کھانے پینے پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں، ہمارا مقصد آج یہ پکائیں گے تو آج یہ کھائیں گے، کیونکہ موسٹلی گھروں میں یہی تو فکر ہوتی ہے کہ دن کا کھایا نہیں تو رات کے کھانے کی فکر، رات کا کھایا نہیں تو کل صبح کے ناشتے کی فکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب دنیا میں آئے ہو نا تو دنیا میں آنے کا تمہارا مقصد ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کون ہے تم میں جو اس دنیا پہ رہ کر، آزمائشوں میں رہ کر، آسانیوں اور سہولتوں میں رہ کر مجھے یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتا دیا کہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب آزمائش ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں۔ کبھی رزق کی وسعتیں دے کر دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے راستے میں لگاتا ہے یا نہیں، اور کبھی رزق اور پھلوں کی تنگی دے کر آزماتے ہیں کہ بندہ میرے لیے شکر کرنے کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ تو ایک کے لیے شکر اور ایک کے لیے صبر۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دے کے آزماتے ہیں اور کسی کو نہ دے کے، اور کسی کو اولاد دے کے سرکش کر کے آزماتے ہیں کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنے خاص سرکمسٹانسز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بننا ہے۔ ہمیں اس کے دیے پر شکر کرنا ہے اور جو وہ لے لے اس پر صبر کرنا ہے۔
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے، سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، تو پھر جس چیز کی یہ ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی، قیامت صغرا آ جائے گی۔ آج تو ہم ہنستے ہیں، کہتے ہیں اوہ جی نہ کریں جی نہ کریں، او بس کرو جی بس کرو، بھی بڑی زندگی پڑی ہے۔ لوگ بعض دفعہ آپ بات کریں نا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، لہٰذا مرنے کی تیاری کر لو، تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا بھائی تمہیں تو ہر وقت مرنے کی فکر پڑی رہتی ہے، اور کوئی 4 دن کی زندگی ہے، کچھ جینے کی بھی بات کر لو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر موت کا مذاق اڑایا جائے گا یا موت کو ہم ہنسی مذاق میں ہی لے لیں گے تو کیا پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے اٹھنے کی مہلت بھی نہ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بوڑھے ہو کے تو تسبیح پکڑنی، ابھی تو زندگی ہے بھائی، ابھی تو جوانی ہے، ابھی کوئی جوانی کا جوش ہے، ہمیں کوئی جوانی کے مزے لینے دیں، ہمیں کچھ دیکھنے دیں کہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوانی کی عبادات پسند ہیں، ایک نوجوان کا عبادت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جب وہ اپنے پاس نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر بھی اور اپنے پاس جوانی کا جوش دیکھ کر بھی دین کے لیے جھکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے نرم بستر اور خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے رات کو تہجد کے لیے اٹھے۔ تو یہاں آپ اور میں اپنا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک سیریس ہیں اپنی آخرت کی تیاری میں۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ دیتا ہے نا، انسان خوش ہو جاتا ہے، جھوم جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب لے لیتے ہیں تو پھر انسان کیا کرتے ہیں، ہائے اللہ کو میں ہی ملی تھی، اچھا میرے علاوہ اللہ کو نا نظر ہی کوئی نہیں آتا، جو دیکھو مصیبت مجھ پہ ہی آتی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ ہمیں ایک مومن کو زیب نہیں دیتے۔ قرآن کا مزاج کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھیں۔ اسی طرح اگر ہم کوئی اسے نعمت چکھائیں، اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتے رہیں، اور بے شک وہ بڑا ہی اترانے والا اور شیخی خور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نعمت دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو جب انسان کو نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں نا تو پھر اس میں خود بخود اکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اکڑنا نہیں ہے، شیخی نہیں بگاڑنی، ہاں میں ڈیزرو کرتی تھی نا، اصل میں ہوں ہی اتنی گوری نا اس لیے پھر میرے ساتھ یہ ہوا، اصل میں نا میں ہوں اتنی پڑھی لکھی اس لیے مجھے یہ ملا۔ نہیں، اپنے آپ کو کبھی اس مقام پہ اپنے لیے اہل نہ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، ہاں اب ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے میری محنت کو رائیگاں نہیں کیا، یہ الفاظ پھر بہتر ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہاں میں ڈیزرو کرتی تھی، اصل میں نا میں نے اتنی محنت بھی تو کی تھی، ساری ساری راتیں میں جاگتی رہی، سارا سارا دن میں پڑھتی رہی، تب جا کے تو مجھے یہ رزلٹ ملا۔ نہیں، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم اس رزلٹ کو کبھی بھی نہ پا سکتے، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آزمائش دیں گے تو صبر کرنا، اور کسی نے کہا تھا کہ کبیر اجر کے لیے کبیر شکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان ہر معاملے میں شکر ادا کرے تو یہ یقین رکھے کہ اللہ نے اس کے لیے جو کیا وہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس میں اس کو راحت پہنچتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے اجر کا باعث ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے، مسند احمد میں ایک روایت ملتی ہے کہ مومن کو جو بھی فکر غم یا تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذرا یہاں پر لکھیں کہ جو مجھے مصیبتیں آتی ہیں، جو مجھے آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کی وجہ سے میرے گناہ مٹا رہے ہوتے ہیں، میری غلطیوں سے درگزر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اگر زندگی میں اتنی سہولتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، تو اگر کوئی چھوٹی موٹی آزمائش آ گئی تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے نا، وہ بھی تو لوگ ہیں۔ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، پیدا ہونے سے پہلے والد کا سایہ چلا گیا،
تھوڑے سمجھدار ہو کر والدہ کے پاس رہے تو والدہ گزر گئیں، محبت کرنے والے دادا بھی چلے گئے اور پیار بانٹنے والے چچا بھی چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آزمایا؟ وہ بیوی جو ان کا بہترین ہم سفر، ان کی بہترین غم گسار تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی مشکل وقت میں عام الحزن میں وہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو لے کے گئے اسی سال ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کتنا آزمایا۔ نبیوں کی تو آزمائشیں بھی سخت تھیں، اور اسی طرح ایمان بھی، حدیث میں مفہوم آتا ہے کہ جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس پر اتنی سخت آزمائش آئے گی۔ اگر آزمائش سخت ہو رہی ہے تو خوش ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھونک بجا کے ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس میں ثابت قدم رہیں۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیلنج دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑ لیا، تو جواب دیجئے ٹھیک ہے، تم پھر اس کے مثل 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ، اللہ کے سوا جس کو چاہو اپنے ساتھ بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پیچھے کیا بات کی گئی تھی؟ مم مثلہ، ایک صورت لے آؤ اس جیسی۔ یہاں کہا گیا کہ اچھا اگر ایک بھی نہیں لا سکتے چلو تم ذرا 10 لا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ طریقوں سے چیلنج دیا نا مشرکین مکہ کو، کافروں کو، لیکن آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود کوئی اس کلام کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں بنا پایا۔ آگے ہم بنی اسرائیل میں بھی جا کر سورہ بنی اسرائیل میں بھی چیلنج پڑھیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلان کر دیجئے اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر بھی اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا مشکل ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا نا کہ پورا قرآن نہیں بنا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، اسی طرح اللہ نے کہا اچھا 10 بھی نہیں لا سکتے ایک صورت پیش کر دو۔ تو اس چیلنج پر کوئی بھی جو ہے وہ عمل نہیں کر سکا، کوئی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکا۔ اس لیے اللہ نے کہا پھر اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کیا پھر مسلمان ہوتے ہو؟ ہائی لائٹ کریں آخری پورشن کو، آیت نمبر 14، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر کیا تم ایمان لے آتے ہو؟ پھر کیا تم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو کہ یہ کلام اللہ کا ہے؟ یہاں کہیں بریکٹ میں نہیں ملے گا اچھا پھر تم مسلمان ہونے کے بعد پھر تم وہابی بھی ہوتے ہو، اہل حدیث ہوتے ہو، یا دیوبند ہوتے ہو، یا بریلوی ہوتے ہو۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے اسلام اور عمل مطلوب ہے۔ ہمارا کام ہے ہم مسلمان بنیں، اور مسلمان بننے کے بعد ہم ایمان والے مومن بنیں، بغیر کسی فرقہ واریت کی سوچ کے، بغیر کسی اور سوچ کے ہمیں اس قرآن کو تھامنا ہوگا۔ اور جب سارے فرقے مل کر اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے نا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کا بول بالا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت میں جو ہمارے لیے پیغام ہے نا وہ بہت احتیاط سے سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 آیات میں بتا دیا کہ اگر دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا سے محبت ہے، دنیا مانگو گے اللہ دنیا دے گا، لیکن دنیا ملنے میں تمہیں اس نیت کی وجہ سے دنیا تو مل جائے گی لیکن یاد رکھو آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دیکھیں جب ہم دنیا میں عبادات کرتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے حصے مار رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، تسبیح سکرول کرتے کرتے ہم منہ سے وہ الفاظ کہتے ہیں کہ سننے والے کا دل کرتا ہے کہ یہ بندہ یہیں چپ ہو جائے اور دوبارہ کبھی بول نہ پائے۔ اگر ایک بندہ دنیا میں نیک کام کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، یہ وہ دنیا کی زندگی میں کھو جاتا ہے دونوں صورتوں میں۔ آپ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک آیا نا دعائیں کرتے ہیں، اگر ہم دعا میں دنیا مانگیں گے، میرے بیٹے کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، میرے بیٹے کی جاب لگ جائے، میری بیٹی کا گھر بسا رہے، اولاد ہو جائے، سکون ہو جائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن کیا نہیں دیں گے؟ آخرت۔ اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں مانگیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں مانگیں گے تب دونوں چیزیں ملیں گی۔ اگر ہماری نیت دکھاوا ہوگا، اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم جتنے مرضی عمل کریں وہ سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی تر کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہتھ پھڑ کے ہو۔
ਚਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹੋ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਗ बिना दूध नहीं जमता, पावें लाल होवे कड़ के हो। तो अगर हमें कुछ चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए ना, तो हमें खालिस नीयत पे काम करना होगा, हमें अपनी नीयतें सुधारनी होंगी। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने 3 ऐसे लोग लाए जाएंगे जिनके अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल नहीं करेंगे। उनमें एक आलिम होगा और एक शहीद और एक ऐसा मालदार जिसने दुनिया में बेदरेग माल खर्च किया होगा, और तीनों के अमाल इसलिए कबूल नहीं किए जाएंगे कि उनकी नीयत दिखावा थी। शहीद तक को दिखावे की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों के अमल कबूल नहीं किए जाएंगे। तो हमें इस बात को याद रखना होगा कि हमें अपनी नीयतों पे काम करना है, हमें अपने अमाल के पीछे अपनी सोच को अच्छा करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नीयत आखिरत की होती है, अल्लाह उसे गनी कर देता है और उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर देता है। लिहाजा ज़रूरियात के पूरा होने के लिए ज़रूरी कि आप और मैं अपने आप को खालिस नीयत के साथ यहाँ से आज लेकर उठें इंशाअल्लाह ताला। अगला पैगाम हमारे लिए आयत नंबर 19 में है कि जो लोग अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश कर लेते हैं, यही आखरत के मुनकर हैं, जो कमियां तलाश करते हैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए। यहाँ एक सवाल ज़हन में उठता है कि दीन में कजी तलाश करना या कमी तलाश करना असल में क्या है? लोगों को दीन से मुतनफ़िर कर देना, उनके दिलों में नफ़रतें पैदा कर देना, उन्हें हक बात से दूर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आजकल हमारे यहाँ काफ़ी सालों से एक चीज़ बहुत ट्रेंड में चलती आ रही है कि इस्लाम ने औरत के हुकूक को मार दिया, इसीलिए जो है वो एक नेगेटिव वे में, बहुत से लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत से लोग एक नेगेटिव वे में ले जाते हैं कि औरत अगर अपने हुकूक के लिए बात करती है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो माशरती जो मगरबी माशरे हैं उन्होंने हमारे दिमागों में ये डाल दिया है कि इस्लाम ने औरत को वो इज़्ज़त नहीं दी, वो मकाम नहीं दिया जो देना चाहिए था। हालांकि अगर हम गौर करें तो जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने औरत को दी है इतनी कोई भी नहीं दे सकता। तो ये एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप दीन के नाम पर दीन को बीच में ऐड करके और लोगों को उस दीन से मुतनफ़िर कर दें, दीन में बिगाड़ पैदा कर दें। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप जाते जाते आपने किसी हाईवे पे जाना या मोटरवे पे जाना है, आपने एक रास्ते पे टर्न लेना था और आपके साइन बोर्ड का जो सिंबल है वो दाएं से बाएं हो गया, आपने जाना दाएं था और सिंबल उल्टा होके बाएं चला गया, आपका ट्रैक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कभी भी दीन पर हम अमल करें या ना करें, हम उसमें कजियाँ या कमियाँ तलाश ना करें। मैं अक्सर एग्जांपल देती होती हूँ कि हमारे यहाँ एक बंदे ने अगर पर्दा नहीं करना, ना करें, आपने नहीं करना, वो आपका ज़ाती फेल है, ज़ाती अमल है। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना, पर्दा तो निगाहों का होता है, हया तो आँखों में होती है, ये बातें गलत होती हैं। आपने खुद नमाज नहीं पढ़नी और आप ना पढ़े नमाज, आप जाने, आपका अल्लाह जाने, आपका मामला आपके अल्लाह के साथ है। और जब आप किसी को कहती हैं कि हाय अल्लाह, जब देखो जाए नमाज बिछा के बैठी रहती हो, जब देखो तुम्हारा तो कोई और काम ही नहीं, जब देखो बीबी हजियानी बनी बैठी हो, ये होता है कि आप किसी के दिल में नफ़रतें पैदा कर रहे हैं दीन के नाम पर, और आप दीन में कमियां तलाश कर रहे हैं। और फिर जब सदकात और खैरात की बारी आती है, अभी 2 दिन पहले की बात है, ज़कात के टॉपिक पे किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने किसी कलीग को कहा कि आपको ज़कात देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब हम मुआशरे में ज़कात देते हैं तो हम मुआशरे के लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहे होते हैं कि वो माजूरों की तरह बैठे रहें और हम उन्हें देते रहें। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक ज़कात से माल पाक होता है, ज़कात से हम माल के शर से महफूज रहते हैं। और एक बंदा इस्लाम के नाम पर इस तरह की अगर कोई बात करेगा तो ऑब्वियसली वो बात गलत होगी। तो कभी भी दीन के नाम पर गलत बात को प्रमोट नहीं करना, कभी भी बात करते हुए लोगों को दीन के रास्ते से नहीं रोकना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके और ना इनका कोई हमायती अल्लाह के सिवा हुआ, इनके लिए दुगना अज़ाब दिया जाएगा। ना ये सुनने की ताकत रखते हैं और ना ही ये देखते हैं। अब हकीकत में फ़िज़िकली तो वो देखते सुनते हैं, उनका देखना और सुनना हकीकत में तो है, लेकिन वो क्या नहीं देखते, वो हक को नहीं देखते, हक बात सुन के अनसुनी कर देते हैं। ना उनके बात कानों में कोई ऐसी बात जाती है जो उनके दिलों में असर करे, लिहाजा वो हक सुनने से
بہرے اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے، یعنی کہ نقصان اٹھانے والے۔ اب دیکھیں آخرت میں کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا کہیں نہ کہیں ازالہ ممکن ہوتا ہے، لیکن ہم آخرت کے نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اس پورشن کو ہائی لائٹ کریں، اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ایسے لوگوں کے لیے ہی پھر جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک وہ ہے جو سن کے بھی انسنی کر دیتا ہے، ایک وہ ہے جسے ہم سناتے ہیں اور وہ ایمان بھی لاتا ہے، عمل بھی کرتا ہے اور جھکا رہتا ہے، اپنے رب کی بات کو ماننے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، احکامات مانتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ایک بات کو سنتا اور عمل کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع رکھتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اسے عزت بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اور مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر نیکی کی تو نیکی کر کے مومن کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بڑی، مطلب یہ اس کو خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو بڑی نیک ہو گئی، اب میں تو جناب بہت بڑی عالمہ اور مفتیہ اور فنا، اور آپ تو میرے سے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یا میں تو بڑی نیکیاں کرتی ہوں تو میں تو اللہ کی بڑی پسندیدہ ہوں، جو یہود کا ذہن تھا۔ ہم نے اس ذہن سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ایک بچے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں، اور اسی طرح اگر سارے انسانوں کو جنت میں ڈال دیا جائے اور امید ہو کہ ایک انسان بچے گا تو مجھے لگے گا وہ میں ہی ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ امید، خوف اور امید کے درمیان کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب میں جھگڑا بھی جا سکتا ہوں، اور اسے اس بات کی جو ہے وہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر میں چلتا رہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت سے مجھے بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان دونوں کی مثال الگ ہے، ایک اندھا بہرا ہے، دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہے، حق کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں سننے کی بات ہوئی ہے، ہم پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کر چکے کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے۔ ہم جب سنتے ہیں تو قرآن کی باتیں ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہیں، ہماری روح میں یہ باتیں اترتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری روح کو سکون ملتا ہے قرآن کو سننے سے۔ جب ہم بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر قرآن اترے، اور پھر ہم جب قرآن لگا کے لیٹے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ دل خون کیا صورت ہے۔ ہمیں جن کو سمجھ آتی ہے ان کی کیفیت شاید اور ہوتی ہے، اور جن کو نہیں آتی ان کی کیفیت اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ الفاظ کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ جس بندے کو عربی کی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے تو اور زیادہ مزہ ہے قرآن سننے میں۔ تو دعا کیجئے، نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ تعالی میں اپنے اندر قرآن کو اس کے ترجمے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم سمیت ہضم کروں گی، کیونکہ صرف قرآن کے پڑھنے اور اس کی تلاوت پہ اب اکتفا نہیں کرنا۔ بیسیکلی یہ کتاب اس لیے آئی تھی کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور سب سے زیادہ جو ٹاپک پورے پارے میں اور جو ابھی تک کے 10 پاروں میں 12 پاروں میں ہم نے دیکھا وہ اپنی میں کو مارنا ہے، اپنے تکبر کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ اس پہ کام کرنا ہوگا۔ آج ہم دنیا پہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، فلاں خراب، کیا کریں جی معاشرہ بڑا خراب ہے، مانا فتنوں کا دور ہے، مانا معاشرہ خراب ہے، لیکن ہمیں اپنے کردار کو بھی تو سنوارنا ہوگا نا، ہمیں اپنی اصلاح تو کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ارد گرد والوں کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے پھل رکھے اور اس میں ایک پھل خراب ہے، آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ اس پھل کو نکال کے پھینکیں گی؟ نہیں، ضائع نہیں کریں گی؟ ہم کیا کرتے ہیں، اگر وہی پھل ہم اسی ٹوکری میں چھوڑ دیں تو وہ ارد گرد کے سارے پھلوں کو خراب کر دے گا۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، مانا زمانہ خراب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں کہ ہم برے ہو جائیں۔
ہم زمانے کے ساتھ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہم اس روش پہ آ جائیں، ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آگے آیت نمبر 25 سے نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے شروع ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کرنے والا ہوں۔ کیا کہا گیا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ متکبرانہ رویہ تھا ان کا، اور یہی رویہ آج ہمیں ہمارے معاشرے میں ملتا ہے اسلام پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک مین کنسیپٹ یہ ہے کہ دین پہ چلنے والا نہ وہ اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، نہ وہ اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے، نہ وہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ وہ اچھا پہن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیندار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ ہم نے دیکھا کتنے ہی صحابہ تھے جو بہت امیر تھے، جن کے اچھے کاروبار تھے، جو اچھا کھاتے، اچھا پہنتے، اچھے سوتے تھے۔ مطلب کیا کہ آپ زندگی گزارتے ہوئے اللہ نے آپ کو دیا تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اچھا گھر ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، گھر میں وسعت ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دین دیتا ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم ایسے بندے کو پھر کمی کمین سمجھیں یا نیچ سمجھیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا نا، امیروں نے غریبوں کو حقیر سمجھا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، تھرڈ کلاس پیپل، غریب لوگ ہیں، اور کوئی کام نہیں ملا تو انہوں نے کیا لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی، انہوں نے داڑیاں رکھ لیں۔ اور دیکھیں نا غریبوں کی بیٹیاں حجاب کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، تو وہ معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے طنز مزاح پہ آ جاتا ہے۔ آج ہم دوسرے جب یورپین کنٹری والے کارٹونز بناتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس ٹائم پہ تو ہم بڑا جوش کھاتے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ فلاں ملک نے، فرانس نے یا پیرس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے، ہونی بھی چاہیے ہمیں تکلیف۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بناتے ہیں، کسی نے داڑھی رکھی، بہت خوبصورت داڑھی رکھی، اس کے چہرے پہ سج رہی ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر کسی نے داڑھی رکھی اور اس کے فیچرز ایسے تھے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی سوٹ ہوئی بھی آپ کو نہیں اچھی لگ رہی، آپ کیا کہتے ہیں کیا کارٹون بنے ہوئے ہو، یہ کیا چھوٹی سی پوچھل رکھی ہوئی ہے۔ بہت بہت کریٹیکل الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ تلخ الفاظ چونکہ ہمارے معاشرے کی سچائیاں ہیں اس لیے مجھے یہ کوٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔ اگر آج ہم کسی کو دیکھیں کہ ایک جوان بچی ہر وقت اپنے آپ کو چادر میں کور رکھے یا ہر وقت نقاب میں رکھے تو ہم کیا کہتے ہیں چلو جی یہ تو ابھی سے دادی اماں بن گئی ہے، اس کو تو جب دیکھو تسبیح لے کے بیٹھی رہتی ہے، اس کو تو جب دیکھو قرآن لے کے بیٹھی رہتی ہے، بس جی حجیانی صاحبہ کو ایک کونا دے دیں آپ، پھر آپ دیکھیں یہ تو شام تک یہیں بیٹھی رہیں گی۔ تو کیا آپ اور میں نہیں سمجھتے ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلمان ہو کے اتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اگر یورپین کنٹریز میں نان مسلم کر رہے ہیں ہمیں تب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمیں اس بات پہ کیوں نہیں تکلیف ہوتی کہ ہم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اگر کسی نے ٹخنے سے اونچے پانچے رکھ لیا ہم اس کا مذاق اڑا لیں گے، ہم کہیں گے اچھا اتنا ہی کپڑا تھا، اچھا تھوڑا سا کپڑا زیادہ لے لیتے، سوٹ تھوڑا اچھے والا لے لیتے، پوری شلوار تو بنتی۔ کیا ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ کیا ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کی جو جھلک ہمیں مسلمانوں میں نظر آئے ہم اس کا مذاق اڑائیں؟ دیکھیں نا ہم سوچ سکتے ہیں نا یہ بات، ہر بندہ سوچے کیا ہمارے ارد گرد یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا وہی تکبر، وہی کفر جو اس وقت ان سرداروں نے کیا تھا، کیا آپ کو وہی تکبر آج نظر نہیں آتا؟ کیا آج ہمارے مسلمان معاشرے میں تکبر کی یہی نہج نہیں ہے کہ جو دین پہ چلے گا اسے کمی کمین کہہ دیا جائے گا، جو دین پہ چلے گا اسے کہہ دیا جائے گا یہ تھرڈ کلاس ہیں، ان کا تو اور کام ہی کوئی نہیں، جب دیکھو برقی پہنی اور قرآن لیا اور چل پڑے؟ کیا ہمیں یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں؟ ہر بندہ سوچے تو میرے خیال میں جواب خود ہی سب کو مل جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو اس کے اخلاق کے ساتھ اٹھائے گا،
اور پھر وہاں ہم کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے، وہاں ہم اپنی دنیا کی غلطیوں کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ وہاں جب ہم سے حساب ہوگا نا تو پھر لگ پتہ جائے گا، کہتے ہیں نا ہاں جی دیکھیں گے جی پتہ لگ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پھر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والوں مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، یعنی تمہیں اس ہدایت کی سمجھ نہ آئی ہو، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں نا، کسی کو راستے کی طرف لا سکتے ہیں، زبردستی اٹھا کے تو آپ کہیں نہیں لے کے جا سکتے۔ اگر ہم زبردستی کہیں کسی کو لے کے جائیں گے نا، وہ پھر بچے گا نہیں۔ تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھائیں، آپ راستہ دکھائیں، آپ رہنمائی کریں۔ اگر کسی نے چلنا ہے موسٹ ویلکم، زبردستی ہدایت نہیں اڈیلی جا سکتی۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ یو کین کنوے بٹ یو کانٹ کنوینس۔ آپ کنوے کر سکتے ہیں، کنوینس نہیں کر سکتے، کسی کو آپ اس سوچ پہ پابند نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میری قوم والوں، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ 31 نمبر آیت ہے، آیت کو غور سے پڑھیے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا بھی علم نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں، یعنی کہ اگر کسی کے کپڑے، کسی کے جوتے آپ کسی کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں تو جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی کوئی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ لے ہی آئے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ جب نا یہاں بات کی گئی کہ قوم نے جب قوم کیا کہہ رہی ہے، آپ نے بحث کر لی، تم نے بحث کر لی اور تم نے خوب بحث کر لی، خوب بحث کر لی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی اور 950 سال میں صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ آج آپ اور میں دیکھتے ہیں، ہم ذرا سی، میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہوں کہ جب کوئی پتہ لگتا ہے کہ ہم لیسن جا رہے ہیں گروپ میں، اور گروپ میں اگر 150 سے اوپر لوگ ہیں اور 150 میں سے چند رپلائی دیں اور باقی کوئی رپلائی بھی نہ دیں، باقی سارے گونگے بہرے بن کے سنتے رہیں، تو یہ چیزیں تھوڑی سی تکلیف دے جاتی ہیں۔ اور جب ہم یہ نبیوں کا پڑھتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں ان کا صبر، ان کا حوصلہ، ہمارا بھی ہے الحمدللہ، کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں کرتے، بٹ کہیں نہ کہیں دل کے اندر بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ سنتے بھی ہیں کہ نہیں، اللہ جانے، وہ جب تک بتائیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا، سنا بھی کہ نہیں سنا۔ تو نبیوں نے تو کتنا صبر کیا، 950 سال حکومت کر کے بھی 80 لوگ آپ کے ساتھ چلیں تو پھر بھی صبر کہہ رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں تمہاری میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں تمہاری کتنی ہی خیر خواہی نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے اس نے خود گھڑ لیا؟ تو جواب دو کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس ان کے کام تمہیں غمگین نہ کریں، لہٰذا تم ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کرو ہماری وحی کے ذریعے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرو، وہ پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ظالموں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، ہر وہ شخص ظالم شمار ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے دین کے خلاف ہو، اور یہاں ظالم سے مراد نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیوی تھی جو مومن نہیں تھے، انہوں نے غرق ہونا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایمان نہیں لائے گا اللہ اس کو کبھی بھی نہیں بخشیں گے۔
پھر جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم کے جو سردار پاس سے گزرتے مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کی سزا اتر آئے۔ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، یعنی کہ جو ایمان نہیں لائے، اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے، دعا ہے سواری پر بیٹھنے کے لیے۔ جب آپ سمندر کا سفر کریں، جب آپ پانی کا سفر کریں تو یہ اس کے لیے ہے۔ یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی ان لوگوں میں شامل نہ ہوئے۔ اس سے ایک شاید بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہدایت کا دار و مدار بتانے والے پہ اتنا نہیں ہوتا۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بتانے والے نے صحیح نہیں بتایا اس لیے اگلے بندے نے عمل نہیں کیا۔ آپ دیکھیے، بتانے والے نوح علیہ السلام ہیں اور ان کی بیوی اور ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوئے۔ بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سننے والے قریش مکہ ہیں، اور ہدایت نہیں ملی، ابو طالب تک ہدایت سے محروم رہے۔ تو یہ بتانے والے پہ نہیں ہوتا۔ بتانے والا تو کوشش ہی کر سکتا ہے، اگر دل میں خیر نہیں تو کوئی جو ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ پھر جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھ کے دعا کی تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی بھی سواری پر بیٹھیں، آپ نے خود بنائی ہو یا بہت اچھی ہو، بہت سٹینڈرڈ کی ہو، تب بھی غرور نہیں کرنا۔ ٹائٹینک پہ غرور کیا گیا تھا نا، ڈوب گئی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا وہ پاکستان کے بھی 2 لوگ تھے، اور بہت جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے تھے 2 لوگ، اور وہ 7 لوگ ٹوٹل گئے کسی سب مرین میں، اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا سب مرین کہاں گئی۔ تو جب ہم کسی کو تکبر کرتے ہیں نا، اور ہم تکبر کی چادر اوڑھ کر اللہ سے مقابلے کرنے چلتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایسے غرق کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا۔ تو کبھی بھی ہم نے تکبر نہیں کرنا۔ وہ کشتی میں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ رہے۔ باپ تھے نا، باپ بن کر آواز دی، باپ بن کر کہا آ جاؤ۔ باپ کیا کہہ رہے؟ باپ نے محبت سے کہا تو اس نے جواب دیا، میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ یہاں دیکھیں نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 45 نوٹ کرتی جائیں آیت کو۔ اللہ نے کہا کہ یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو حاکموں میں سے بہترین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ باپ تھے، باپ کو فکر تھی، باپ نے کہا میرا بیٹا بچ جائے کسی طریقے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ جس شخص کا اخلاق، جس کا ایمان، جس کی آخرت بگڑ جائے، اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اچھا، نبی کا بیٹا ہے اور نبی نہیں بچا سکتے، اور آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے اور ہم جنت تک چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ ہماری اولادوں کو، یہاں دیکھیں اولاد کی بات ہے نا، اولاد تباہ ہوتی ہے تو ماں باپ کیا جگر کٹتا ہے۔ یہاں دعا کریں آپ اور میں مل کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو آج کل کے اس فتنے کے دور اس فتنے کے دور میں بے حیائی اور ان ہر بری چیزوں سے بچا کے رکھے جن سے ان کے ایمان کو خطرہ ہو۔ ہمارے شوہر جو ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز سے بچائے، ورنہ ہمارے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا اس کے کام بالکل ناشائستہ ہیں۔
جب ایک بچہ اس کے کام ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اچھا یہ سننا ہی تھا تو نوح علیہ السلام کو اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ نے اسے ہلاک کیا تو کہیں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہے، یعنی کہ کسی اور کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً پلٹی کھائی، فوراً کہنے لگے میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو اسے وہ مانگو جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب لگا کہ یہ دعا مانگ کے تو میں نے غلطی کر لی، مجھے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، اور دعا کو ہائی لائٹ کریں، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ فرما دیا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی سلامتی اور برکتیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو خشک کر دیا، کشتی کو زمین پر اتار دیا، اور جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی پہنچے گا۔ اللہ نے کہا برکتیں رحمتیں تب تک کے لیے ہیں جب تک ہمارے تابعدار رہیں گے، اگر کوئی گناہ کرے گا اسے پھر اس کے لیے عذاب بھی دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہائی لائٹ کریں اگلی آیت نمبر 49، یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین جانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں آگے ہم بہت سے قصے ابھی پڑھنے والے ہیں نبیوں کے، قوموں کے، ان کی ہلاکت کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے قصے سنا کر اصل میں حوصلہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا، لہٰذا آپ ہمت اور حوصلہ رکھیے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ صبر کرتے رہیے۔ اور یہ بھی یہاں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ ترجمہ پڑھتے ہیں جب تو ہمارا عقیدہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ آگے ہم وہ آیت بھی پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جتنا ضروری تھا اتنا غیب کا علم دیا۔ اور اس کے بعد قوم عاد کا قصہ شروع ہو رہا ہے، پورے سٹریچ میں قصہ پڑھیں گے، ساتھ جہاں ضروری ہوگی بات ہوتی جائے گی۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت اور قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، ہم تو صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی بھی معبود کہ تم پر ہمارے معبود کی مار پڑ گئی ہے۔ اس نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے علاوہ ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، میرا بھروسہ تو صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی کو وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا پروردگار بالکل صحیح راستے پر ہے۔ اور پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا اور جو تمہاری طرف میں دے کر بھیجا گیا ہوں، میرا رب تمہارے قائم مقام اور دوسرے لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اس کے تمام مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دے دی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔
یہاں تک قوم عاد کا قصہ ہوا تمام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ان کا حال یہ تھا کہ ان کی طرف رزق کی کمی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، لہٰذا حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے پاس توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ استغفار کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے ابو داؤد میں کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے تو استغفار کرو، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے تو استغفار کی کثرت کریں، معافیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاشی خوشحالی بھی دیں گے اور معاشرتی خوشحالی بھی دیں گے۔ اچھا، جب انہوں نے بات نہیں مانی تو حود علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر تم نہیں مانتے تو یاد رکھو کہ میں تمہارا مستقبل دیکھ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اس کی سزا دیں گے، یہ جو تمہاری روش ہے اس پہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لیں گے، کیونکہ سب کی پیشانیاں وہی تھامے ہوئے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر جو ہاتھ دکھا کے، ہاتھ کی لکیریں دکھا کے مستقبل ہم لوگ پتہ کرتے ہیں نا، ذرا سارے کے سارے اس آیت کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پیشانیاں تھامے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر پیشانی پر لکھی، اور اسی لیے دعا کیا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا میں ایک دعا آتی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ میں تیری بندی، تیرے بندے کی بیٹی اور تیری بندی کی بیٹی ہوں، اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہماری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے لیے ہماری تقدیر میں آسانیاں لکھے گا اگر ہمیں اس پہ یقین ہوگا۔ اور پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، اللہ نے کہا جب مہلت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی اور رب کی آیتوں کا انکار کیا اور ہر سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ یہاں اس آیت پہ رک کے ہم ذرا سوچیں، ہم اللہ کی بھی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑا کر ان کی بھی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم ہر سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری بھی کرتے جا رہے ہیں۔ کیا آیت نمبر 59 میں موجود ساری چیزیں آج ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھ رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ محبت والوں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا؟ جن کے جیسی ہماری دوستیاں ہوں گی نا، جیسی ہماری گیدرنگز ہوں گی، ہم قیامت کے دن ویسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ حدیث آتی ہے المرء من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم سرکش نافرمان لوگوں کے حلقے میں بیٹھتے اٹھتے ہیں یا پھر ہم اللہ کے تابعداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جیسی ہماری سوسائٹی میں گیدرنگ ہوگی ہمارا آخرت میں بھی ویسے ہی انجام ہوگا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دین کی وجہ سے محبت ڈالے رکھے، ہم دین کے لیے اکٹھے رہیں، ہم دنیا میں بھی اکٹھے رہیں، حشر میں بھی اکٹھے ہوں، اور آخرت میں بھی ایک جماعت کی صورت میں سارے بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب بھی نہ لیں، کیونکہ اس سورہ میں، سورہ ہود میں ہم جو قوموں کی تباہی پڑھیں گے نا، 6 قوموں کی اکٹھی تباہی ہے، 3 ایک سٹریچ میں آئیں گی اور پھر 3، اور یہ 6 قومیں تباہ ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے سامنے کوئی سپر پاور نہیں ٹک سکتی، کوئی بھی نہیں رک سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرے گا تو کوئی بھی پاور ہوگی اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ اللہ کے لیے اس قوم کو مٹانا، صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے بعد قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی۔ یہ قوم تبوک اور مدین کے درمیان رہائش پذیر تھی، اور یہاں حضرت صالح علیہ السلام کو بھی سمود کا بھائی کہا گیا۔ اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح کو بھیجا۔ اب ان کا پورا قصہ دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ بات کرتے جائیں گے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔
آگے کیا ہے، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہاں دیکھیں ہر نبی کہہ رہے اللہ کی عبادت کرو، اس سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو۔ کبھی بھی سچا پیغمبر، سچا داعی دین آپ کو اپنے ساتھ نہیں جوڑے گا، اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑے گا، وہ بار بار آپ کو اللہ سے جوڑے گا کہ اللہ سے جوڑو۔ ہم کسی کو جب کہتے ہیں آپ قرآن پڑھیں، کیا کہتے ہیں، جہاں سے مرضی ہے پڑھیں، جس فرقے سے مرضی ہے پڑھیں، جس جماعت سے مرضی ہے پڑھیں، پڑھیں تو صحیح نا، کھول کے خود دیکھیں تو صحیح نا، کھول کے سمجھنے کی کوشش تو کریں نا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ سے پڑھیں یا ہمارے پاس سے ہی پڑھیں، نہیں، مقصد ہے پڑھنا، آپ پڑھیں، آپ جہاں سے مرضی ہے پڑھیں، لیکن آپ ہدایت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اور یہ یاد رکھیں اللہ قریب ہے، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم جتنی تڑپ کر دعا مانگیں گے نا اتنی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تو بڑا ہی قریب ہے، اللہ اتنا مجیب ہے، اتنا مجیب ہے۔ میں آپ کو اس آیت پر آ کر الفاظ میں مثال سے سمجھا بھی شاید نہیں سکتی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی شکر گزار ہوں، اتنی شکر گزار ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں یہ آپ کو بتا سکوں کہ اللہ قریب اور مجیب کیسے ہے۔ آپ ایک دن تہجد میں تڑپ کے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن ڈھلنے سے پہلے آپ کی دعائیں سن لیتا ہے۔ وہ اتنا قریب ہے، اتنا مجیب ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ ہمارے الفاظ اور ہمارے آنسو، ہمارے دل کی کیفیت اور ہماری زبان کی لرزش بتاتی ہے کہ اللہ بڑا ہی قریب ہے، اللہ بڑا ہی مجیب ہے۔ بس ہمیں تڑپ کر مانگنا نہیں آتا۔ جب ہم مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے معجزات دکھاتا ہے، اور میں تو اللہ کی اتنی شکر گزار ہوں، اس نے مجھے تو ایسے ایسے معجزات دکھائے، میں کہتی ہوں اللہ بہت بہت قریب ہے، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فیلنگ سے گزارے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس قربت کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے گزارے۔ میں کہتی ہوں میری دعا ہے دل سے، آپ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آئے، آپ بھی کہیں نہ ربی قریب مجیب۔ میں تو کہتی ہوں، اور مجھے اس بات پہ یقین ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب سے بڑے بڑے اچھے معجزات دیکھے۔ آپ اس آیت کو محسوس کریں کہ اللہ کیسے قریب ہے۔ کب کب ایسا ہوا کہ میں نے اللہ سے تڑپ کر مانگا ہو، میں نے مانگا اور اللہ نے دے دیا، میں نے جو مانگا اللہ نے دے دیا، اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ وہ آپ جو بھی مانگیں گے وہ دے گا۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔